آخرت، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اس دنیا کے فنا ہونے اور ایک دوسری دنیا کے سامنے آنے کا تصور ایک ایسی حقیقت ہے جس کی نشاندہی تمام انبیاء کرام نے کی ہے، لہٰذا جو لوگ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں وہ آخرت اور قیامت کے دن کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، اور جو لوگ آخرت والی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے اور وہ لوگ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے، لوگوں ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ ہی کسی سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کی مدد کی جائے گی۔ یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں ایک مدت تک ہی باقی رہنے والی ہیں، جب مدت پوری ہو جائے گی وہ واقعہ پیش آئے گا جسے اللہ نے قیامت سے تعبیر کیا ہے، پھر زمین کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا جس میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ نہ اس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے، نہ ہی کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف سے کام آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی انہیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر دھوکے میں نہ ڈالے، اور موت کی حقیقت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کی عمر اور زندگی طے ہے، جس کو گزارنے کے بعد اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایک ایسی سچی اور تلخ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنے ہی مدت زندگی گزارنے کی تمنا کرے، موت اس کو آنی ہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، تم ان کو سب سے زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر شخص 1000 برس جینے کی خواہش رکھتا ہے، حالانکہ یہ لمبی عمر اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے خوف نہیں کھاتے۔ اگر انہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا شعور و ادراک مکمل ہوتا تو یہ گناہوں سے بچتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ انسانوں کو ظلم و ستم اور جرم سے بچاتا ہے۔ انسان دنیا میں بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ اپنی دانشمندی اور دولت و ثروت کے ذریعے سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ قیامت کے دن اس کو ظلم کی سزا ضرور ملے گی، مگر جسے آخرت پر ایمان ہوگا وہ دنیا میں اس ظلم کے ارتکاب سے بچے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا نہ ہوگا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ دینے پائے۔ آخرت پر ایمان کا عقیدہ بالکل فطری اور سمجھی جانے والی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ مظلوم ظلم سے پریشان ہوتا ہے اور انصاف سے محروم رہ جاتا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف ملے، اور یہی
فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک انسان زندگی بھر اللہ رب العزت کی بندگی میں تکالیف کو برداشت کرے اور دوسرا شخص اللہ کا انکار کرے اور عیش و آرام سے زندگی گزارے اور دونوں کے لیے فیصلہ کن مرحلہ نہ آئے، یہ خلاف فطرت اور عقل و فہم سے دور کی بات ہے۔ اگر آخرت پر ایمان اور سزا و جزا کا تصور نہ ہو تو ایمان لانے کا عقیدہ بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا انجام مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ آخرت پر ایمان انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کی خواہش ہر وقت رہتی ہے کہ نیک عمل جس طرح کا ہو اس کو انجام دیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر۔ یہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ آج کا معاشرہ شاہد ہے کہ آخرت پر ایمان کا عقیدہ نہ رکھنے والوں کو دنیا کا کوئی بھی قانون ظلم و ستم اور برائیوں سے نہیں روک سکتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ لوگوں میں آ جائے تو معاشرہ اور ملک تمام طرح کی برائیوں سے پاک و صاف اور امن و امان سے مزین ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت جہاں ایک انسان کو رب کا سچا پکا ماننے والا بناتا ہے، وہیں یہ ایسے اعمال کو انجام دینے والا بناتا ہے جس سے رب راضی ہو، اور ایسے کاموں سے باز رکھتا ہے جس سے رب کریم ناراض ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اچھائی تم کو خوش کر دے اور تمہاری برائی تم کو بری لگے تو تم مومن ہو۔ یہ کیفیت اسی وقت ممکن ہے جبکہ آخرت پر ان کا عقیدہ ہو اور جزا و سزا کا تصور ان کے دل و دماغ میں موجود ہو، ورنہ اچھائی اور نیک اعمال کیا ہیں اور برے اعمال کیا ہیں، دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا۔ آخرت اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد انسانوں کے لیے برپا ہوگی، مگر اس سے پہلے تمام انسان مرنے کے بعد عالم برزخ اور عالم قبر سے گزریں گے۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے قبر کی سختی سے پناہ چاہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورہ سکھلاتے تھے۔ اے اللہ، میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے وقت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ آخرت کے عقیدے کی سچائی کو تمام رسول اور نبیوں نے بیان کیا ہے، مگر مشرکین نے عقیدہ آخرت میں تحریف کر کے اصل سچائی کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کے دن پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے رہیں اور جنت میں جانے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون آخرت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔